الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی یعنی بدکاری سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. اب ظاہراً غیبت ہلکا اور چھوٹا گناہ محسوس ہوتا ہے زنا اور بدکاری کے مقابلے میں، اور یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کرنے کی جو قباحت اور شناعت بیان فرمائی کہ یہ زنا جیسے گناہ سے بھی بدتر ہے. پہلی بات تو یہ کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت خود حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا تذکرہ ان الفاظ سے کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اسے برا لگے. صحابہ نے عرض کی کہ ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ بات جو ہم اس کے بارے میں کر رہے ہیں وہ اس میں موجود ہو تب بھی غیبت ہے. آپ نے فرمایا ان کان فی اخی ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، اگر وہ برائی تمہارے اس بھائی کے اندر موجود ہے اور تم اسے بیان کرو یہی غیبت ہے. اگر وہ بات اس میں تھی نہیں اور پھر تم اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے بیان کرو تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. تو آج غیبت بہت عام بھی ہے، آسان بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر کہا جائے تو اس کے بغیر ہماری مجلسوں اور محفلوں کا لطف بھی نہیں ہے. جب تک ہماری مجلس میں کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کا تذکرہ نہ ہو تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو اب فرق نہیں ہے کہ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، حرم میں ہو، اعتکاف میں ہو، کہیں بھی ہو، ہم اس کو کوئی عیب اور گناہ اور برائی آج سمجھتے ہی نہیں. لہذا بڑوں کی بھی کرتے ہیں، چھوٹوں کی بھی کرتے ہیں، اپنوں کی بھی کرتے ہیں، پرایوں کی بھی کرتے ہیں، لیکن ہے اتنا بڑا گناہ کہ آپ نے فرمایا یہ زنا جیسے گناہ سے بھی بدتر ہے. صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنا سے کیسے بدتر ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ بدکاری اور زنا کرنے والا جب اس گناہ میں مشغول ہوتا ہے نعوذ باللہ تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے کہ میں گناہ کا نافرمانی کا کام کر رہا ہوں. تو مجرم سمجھتا ہے تو اس کو توبے کی توفیق مل جاتی ہے، یہ توبہ کر لے گا. لیکن غیبت کرنے والا تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہی نہیں، اسے لگتا ہے کہ میں ایک عام معمول کی بات کر رہا ہوں، تو اسے اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں تو توبے کی توفیق بھی نہیں. تو انسان ایک گناہ کر کے پھر توبہ کر کے دنیا سے جائے، اور ایک گناہ وہ ہے کہ جو کر کے پھر بغیر توبہ کیے دنیا سے گئے. کتنا بڑا فرق ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اب مختصر بات اور آسان حل یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی مجھے غیبت کی اب عادت ہے، میں اس کے لیے کیا کروں، کیا وظیفہ پڑھوں، اس کا کوئی نسخہ ہو، اس کا کوئی علاج ہو. 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو کم سے کم استعمال کرے. یہ جو بہت زیادہ بولنے کا آج مرض ہم میں پیدا ہوا ہے کہ بس نان سٹاپ ٹریفک چل رہی ہے، مسلسل بول رہے ہیں اور بول رہے ہیں. تو اس زیادہ بولنے کا اثر یہ کہ پھر الٹا سیدھا صحیح غلط سب کچھ چلا جائے. اس لیے اللہ والوں نے ان صفات کو جو لکھا ہے کہ انسان میں قلت کلام کا مزاج ہو، کم سے کم بولنے کا، ضرورت کی بات بولے، بولنے سے پہلے سوچ کر بولے، اس کے انجام کو سامنے رکھ کر بولے، تو غیبت جیسے گناہ سے انسان بچ سکے گا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.